لگائی کہ باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو نمازی باہر نکلے اس کو گھر کی طرف لے جاؤ، رہنمائی کرو۔ طریقہ یہ بتایا کہ جو باہر نکلے اس سے پوچھنا ہے کہ ابھی نماز میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، اور صورتیں وہ آخری صورتوں میں سے پڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی مغرب کی نماز تھی جو عام طور پر لوگوں کو آتی ہیں، تو اب ان میں سے 90% وہ جن کو کوئی پتہ نہیں کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، تو فرمایا میرے ابو نے تو نمازیوں کی دعوت کی ہے، صرف مسجد میں آنے والوں کی دعوت نہیں کی۔ جن کو پتہ ہے اس کا مطلب نماز پڑھی ہے وہ نمازی ہیں، اور جن بیچاروں کو سورت کا ہی نہیں پتہ کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، تو وہ بیچارے مسجد میں آئے تو ہیں لیکن نمازی تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے ابھی جو تلاوت کی ہے حضرت قاری صاحب نے دوسری رکعت میں، تو اس میں اللہ نے یہی مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے، ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کی وہ سخت وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنا سخت وادی ہے جہنم کی۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کی وہ سخت وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ فرمایا وہ نمازی جو اپنی نماز کا بھی ان کو نہیں پتہ، الذین فی صلاتہم ہم، نماز کے اندر کھڑے ہیں، بظاہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنی نماز سے غافل، نماز کا نہیں پتہ۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے وعید ہے سخت۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، لیکن اس نعمت پر جیسے شکر کرنا ہے تو اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے کہ ہمارا یہ آنا کہیں رائگاں نہ چلا جائے، ضائع نہ چلا جائے، اس کو قیمتی بھی بنانا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا صلاۃ تسبیح کے بارے میں، تو پہلی بات تو صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ خود بھی پڑھ سکے اور گھر میں بھی بتا سکے۔ حدیث پاک میں صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور دونوں صحیح ہیں جس طریقے سے بھی پڑھی جائے۔ 4 رکعت نماز کی نیت کی جائے، 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی نیت کی جائے۔ یہ نماز اکیلی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ کہیں کسی آدمی کو بالکل طریقہ نہیں آتا اور دوسرے کو آتا ہے، اب وہ تعلیم کے لیے جماعت کی شکل بنا لیتی ہیں تاکہ جس کو طریقہ نہیں آتا، کلمات تسبیح کے نہیں آتے، وہ دوسرے سے سن سن کے کہتا جائے، تو تعلیماً ایک آدھ دفعہ اس کی گنجائش ہے صرف دوسرے کو سکھانے کے لیے، ورنہ انفرادی طور پہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر جیسے عام نفلی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی نیت کی جائے گی، اور نیت کے بعد ثنا سبحانک اللہ پڑھا جائے گا۔ جب ثنا سبحانک اللہ مکمل کر لے تو بسم اللہ سے پہلے 15 دفعہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 دفعہ پڑھے گا، اور پھر بسم اللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد جو قرآن مجید کی سورت اس کے بعد پڑھنا چاہے وہ پڑھے گا، پھر رکوع سے پہلے سورت کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھے گا، یہی تسبیح پڑھے گا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں چلا جائے گا، پھر رکوع کی پہلے تسبیح پڑھے گا، 3 دفعہ پڑھے 5 دفعہ پڑھے اس کی مرضی، رکوع کی تسبیح پڑھ کے پھر رکوع کے اندر بھی 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھے گا،
پھر قوما کرے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کے پھر قومے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے گا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلا جائے گا، پھر سجدے کی تسبیح پڑھے گا، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھے گا، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھے گا جس کو قوما کہتے ہیں، ابنا جلسہ کہتے ہیں، جلسے کے اندر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے گا، پھر دوسرا سجدہ کرے گا، پھر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھے گا، تسبیح پڑھ کے پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھے گا۔ تو اب یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے چاروں رکعتیں پڑھے گا تو 300 مرتبہ یہ تسبیح، یہ تیسرا کلمہ 4 رکعتوں میں پڑھا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے اور یہی زیادہ آسان ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا، اسی میں اتنی تبدیلی کر لینی ہے کہ جو 15 مرتبہ قرات سے بسم اللہ اور اعوذ باللہ سے سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھا تھا وہاں نہیں پڑھے گا، ثنا پڑھ کے تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کے اب جہاں رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھا تھا وہاں 15 دفعہ پڑھے گا، اس کے بعد رکوع پھر ہر چیز میں ایسے پڑھتا جائے گا۔ اب یہ جو 10 مرتبہ قرات بعد والا رہ گیا ہے یہ جا کر کے دوسرے سجدے سے جب اٹھے گا تو دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح، یہی کلمہ پڑھے گا، تو یہ وہی تعداد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طریقے صلاۃ التسبیح کے حدیث پاک میں موجود ہیں اور جس طریقے سے بھی پڑھی جائے بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یاد رکھیے چونکہ صلاۃ التسبیح نفلی عبادت ہے، اس لیے جب صبح کی اذان ہو اس وقت سے لے کے اشراق کا ٹائم ہونے تک اس وقت اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب عصر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز سے مغرب کی نماز ہونے تک اس وقت بھی اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عین دوپہر کو جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ہر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مشہور ہے صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں، خصوصاً مستورات میں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آج کل کے تو حالات کے لحاظ سے بھی اجتماع ٹھیک نہیں ہے، تو شریعت کے مزاج کے لحاظ سے بھی فرض نمازوں کی جماعت بھی اکیلی عورتوں کی مکروہ تحریمی ہے، تو پھر نفل کی نماز تو بطریق اولا مکروہ ہے۔ ہم تو کر اس لیے رہے ہیں کہ اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا جی کیسے چاہتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کر دیا تھا کہ اس بات کو یاد رکھ لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ شریعت تقاضائے طبیعت کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا نام ہے۔ شریعت تقاضائے طبیعت کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اقوال ہم سنتے پڑھتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا کہ فلانا بندہ عید والے دن عید گاہ کے اندر اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بتائیے عید والا دن کتنا عظمت والا ہے، نیکی کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، کتنا بڑا دن ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا ہے کہ فلاں کوئی بندہ عید والا دن ہے عید گاہ کے اندر اشراق کے نفل پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر کے اس کو کہہ دو کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تجھے اس پر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ آپ کو مسئلے کا تو پتہ ہے کہ عید والے دن اشراق پڑھنا جائز نہیں ہے، حالانکہ عید کتنا بڑا عظمت والا دن ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اس لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین عقل سے اپنی سوچ کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا لکان اسفل الخفین اولا بالمسح، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر جب مسح کرنا پڑتا ہے تو اوپر کے بجائے نیچے کرنا پڑتا۔
عقل تو یہی کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے نچلے حصے پہ کرو، وہاں کچھ لگنے کا احتمال ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ موزے کے اوپر انگلی سے لکیریں کھینچ لو، مسح آپ کا ہو گیا، پاؤں دھونے کی جگہ پر ہو گیا جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لو کان الدین بالرعش، اگر دین عقل کا نام ہوتا، لکان اسفل الخفین اولا بالمسح، تو پھر مسح کا زیادہ حق بہتر پاؤں موزے کا نچلا حصہ تھا، نہ کہ اوپر والا حصہ۔ اس لیے دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ہم سارا دن روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھا ہے، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک بندہ صوفی پنہ اختیار کرتا ہے، زیادہ نیک بنتا ہے، میں جی آدھا گھنٹہ بعد افطاری کروں گا، میں اور زیادہ تھوڑی دیر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، تو بتائیے اس کو اس پر ثواب ملے گا؟ الٹا گناہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطاری کا ٹائم ہو جانے کے بعد افطاری جلدی کی جائے، اور یہاں تک حدیث پاک میں لفظ ہیں، یہ حدیث بھی کتاب الفطر میں بھی آتی ہے کہ فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی، جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی میری امت خیر پر رہے گی۔ اب عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس بندے کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے باقی لوگوں سے آدھا گھنٹہ اپنے روزے کو لمبا اور بڑا کیا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، لیکن الٹا اسے کیا مل رہا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اپنی سوچ اور عقل کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی وتر کی 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھے، ایک آدمی مغرب کے فرضوں کی 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا سرے سے گناہ ہوگا؟ بجائے اس کے وہ رکعت تو زیادہ پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی زیادہ کرے گا، تسبیح بھی زیادہ کرے گا، قیام رکوع قرات زیادہ کرے گا، سجدہ زیادہ کرے گا، لیکن بجائے ثواب کے اسے گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یاد رکھیے جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ رمضان کا روزہ یا اس کے علاوہ بہت سارے روزے ایسے ہیں جن کی نیت رات سے اگر کر لی جائے، یعنی جس وقت ہم سحری کرتے ہیں اس وقت یا اس سے پہلے، تب بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے کوئی ایسا اس سے غفلت ہوئی یا سو گیا، نیت نہیں کر سکا، تو پھر بھی دوپہر سے پہلے پہلے ان روزوں کی نیت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسی چیز کھائی پی نہ ہو جو روزہ جس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ 4 قسم کے روزے ایسے ہیں جن کی نیت افطاری سے پہلے سحری سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ 4 قسم کے روزے ایسے ہیں جن کی نیت سحری سے پہلے ہونا، جس وقت سحری بند کرتے ہیں، سحری جب بند کرتے ہیں، جب روزہ بند کرنے کا اعلان ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نہ کرے کسی کا رمضان کا روزہ رہ گیا تھا، یا مثلا ہم مسلمان ہیں، کتنے عرصے کئی ہم میں سے ایسے ہوں گے جو بالغ ہونے کے بعد کئی رمضان کے کئی روزے نہیں رکھ سکے ہوں گے، اس وقت دین کی طرف توجہ نہیں تھی، تو وہ قرض تو ہمارے ذمہ کھڑا ہے۔ اب وہ بندہ ان روزوں کی قضا کرتا ہے، تو رمضان کے روزے کی جب قضا روزہ رکھا جائے گا تو اس کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اس کی نیت دن سے کافی، اگر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، صبح کی اذان کا وقت ہو گیا اور اس سے پہلے نیت نہیں کی، تو اب وہ رمضان کے قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتا، اس سے قضا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر بندے نے قسم توڑی تھی یا کوئی اور ایسا فعل کیا تھا جس کی وجہ سے کفارے کے روزے رکھنا چاہتا ہے، تو کفارے کے روزے کی نیت بھی رات سے ضروری ہے، اس کی نیت بھی دن کو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے نفل روزہ رکھا تھا لیکن نفل روزہ رکھنے کے بعد کسی وجہ سے توڑ دیا، تو اب اس کی قضا ضروری ہو جاتی ہے۔ اب جو قضا ضروری ہوگی تو اس کی نیت بھی رات سے کرنا ضروری ہوگی، صبح صادق ہو جانے کے بعد پھر اس کی نیت ٹھیک اور کافی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کسی بندے نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا اتنے،
इम्तिहान दे रहा था, मैं अच्छे नंबरों में पास हो जाऊं, कोई बीमार था, अल्लाह इसको सेहत दे दे, कोई भी नियत मन्नत मानी थी रोज़े की, तो अब मन्नत जिसकी कोई तारीख़ मुतय्यन ना की हो, मन्नत की दो किस्में होती हैं। एक है मुतय्यन तारीख़ में कि फ़लाँ महीने के फ़लाँ तारीख़ को रोज़ा रखूँगा, इसको नज़र मुअय्यन कहते हैं। इसकी नीयत रात से ज़रूरी नहीं है। नज़र गैर मुअय्यन कि नीयत की मन्नत मानी कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया मैं 2 रोज़े 4 रोज़े 10 रोज़े रखूँगा, कब रखूँगा कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं की है, तो अब इसकी नीयत भी रात से करना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जितने रोज़े हैं उनकी नीयत रात से करना ज़रूरी नहीं है। रोज़े की हालत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पर लोग समझते हैं कि शायद इनसे रोज़ा टूट जाता है, हालांकि उनसे रोज़ा नहीं टूटता। मसलन रोज़े की हालत में आँख में दवाई डालनी पड़े तो आँख में दवाई डालने से, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो दवाई जैसी कैसी ही क्यों ना हो। आपको अगर तकलीफ़ है, रोज़े की हालत में आँख में दवाई डालनी पड़ती है तो बेशक डालें, इससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से रोज़े की हालत में बंदा मिसवाक करता है, चाहे वो मिसवाक खुश्क लकड़ी का हो, चाहे वो गीली लकड़ी का हो, चाहे उसकी कड़वाहट और जायका हल्क में महसूस हो या ना हो, हर लिहाज से रोज़े की हालत में आप मिसवाक सारा दिन कर सकते हैं, असर मगरिब की नमाज के वज़ू तक भी कर सकते हैं, इससे भी रोज़े में फ़र्क नहीं आता। लेकिन उस पानी को जो मिसवाक की वजह से मुंह में पैदा हो, अंदर जानबूझ के निगला न जाए। इसी तरीके से थूक जो मुंह के अंदर खुद पैदा होती है, उस थूक को अगर निकलता है रोज़े की हालत में तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरीके से अल्लाह ना करे किसी को रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाता है, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, दोपहर को सोया, दिन को सोया किसी वक़्त, तब भी इससे रोज़ा नहीं टूटता और रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरीके से अगर रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगानी पड़े, चाहे वो जिस किस्म की हो, तब भी इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता बिला ज़रूरत ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रोज़े के सवाब में कमी आ जाती है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में शुगर चेक करने के लिए जो खून निकालते हैं, चाहे खून शुगर चेक करते हैं, तो इससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। रोज़े की हालत में शुगर वाला इंसुलिन लगवाता है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस्म में टीके की तरह लगाते हैं, तो इससे भी रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। रोज़े की हालत में अगर औरत ने रोज़ा रखा हुआ है, अब वो कोई चीज़ बच्चों के लिए, घर वालों के लिए पका रही है और उसका वो जायका नमक चखने के लिए सिर्फ ज़ुबान पे लगा के थूक देती है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। रोज़े की हालत में उल्टी आ जाती है, कै आ जाती है, अगर खुद ब खुद आ जाए, बंदे ने खुद उंगली नहीं मारी, खुद इख्तियार से कै नहीं की, तो फिर जैसी कैसी आ जाए, जितनी आ जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। याद रखिए, उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई चीज़ खुद अपने इख्तियार से उल्टी करता है, उंगली मारता है, फिर थोड़ी उल्टी से नहीं टूटता, और ज़्यादा हो जाए, मुंह भर के आ जाए, तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता अगर किसी बंदे को गैर इख्तियारी तौर पर बहुत ज़्यादा बार बार उल्टी आती रही, अब वो बेचारा इतना नहीफ हो गया, मैदा खाली हो गया, अब शाम तक रोज़ा पूरा करना उसके लिए मुश्किल है, तो ये अगर इस हालत में रोज़ा तोड़ देगा तो इस पर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। यानी एक रोज़े का सिर्फ एक रोज़ा रखना पड़ेगा, कफ़ारा इस पर नहीं होगा, सिर्फ क़ज़ा होगी। इसी तरीके से रोज़े की हालत में हजामा कराना, जो आजकल वो पछने की तरह लगवाते हैं, कप लगवाते हैं खून निकालने के लिए, तो अगर ये भी करना पड़े तो रोज़े की हालत में कर सकता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में खून किसी को देना पड़े, बोतल खून की निकालनी पड़े, किसी मरीज़ को खून देना है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, बंदा खून दे सकता है रोज़े की हालत में। तो इसी तरीके से ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारी पेश आती हैं। रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद मियाँ बीवी एक बेड पे लेट गए, तो अगर तो सिर्फ बोसो किनार तक मामला रहा, हाथ लगाने तक, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर इसी बोसो किनार में इंसान को इंजाल हो गया है, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है मर्द पर या औरत पर या दोनों पर, तो फिर रोज़ा टूट गया, और इससे भी सिर्फ
قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اور اگر بالکل ہی آخری حد کو چلے گئے، مجامعات کر لی ہے اسی حالت میں، تو پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ دونوں روزے دار تھے جو دونوں پر، اگر کوئی ایک روزے دار تھا تو اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔